آج ہم اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جہاں تاریخ خود چیخ کر کہتی ہے کہ یہاں سے آگ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عبادت گزار چہرے سیاہ ارادوں میں بدل گئے، جب ظہری نور کے پیچھے باطنی اندھیرا سانپ کی طرح پھنکارنے لگا تھا، جب ایک ایسا نعرہ گونجا جس نے امت کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ آج ہم اس رات کا پردہ اٹھانے والے ہیں جس رات فیصلے نہیں ٹوٹے تھے، ایمان ٹوٹا تھا۔ وہ رات جس میں حق کی شمع لرز اٹھی اور باطل نے فرشتوں جیسے لہجے میں زہر گھول دیا۔ یہ صرف درد بھری تاریخ ہی نہیں بلکہ یہ وہ چیخ ہے جس نے آج تک ہر سننے والے کے دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا ایک فانی منزل ہے جس میں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پناہ ہے۔ دین کی نصیحت یہی ہے کہ ہم ہر فتنہ سے دور رہیں اور ہر معاملے میں قرآن و سنت اور امت کے صالحین کی پیروی کریں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی کامیابی کا واحد راز ہے۔ یاد رکھیں، حق کا راستہ ہمیشہ سادگی، اخلاص اور بامی احترام سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ فتنہ و فساد کا بیج ہمیشہ غلط تعویل اور تکبر سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کیجیے اور دلوں میں امت کے رہنماؤں کا سچا ادب پیدا کیجیے۔ پروردگار عالم ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، خاص کر فتنہ خوارج کے گمراہ کن افکار سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دے اور ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما۔ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری آخرت کی منزل آسان فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام، گزشتہ گفتگو میں ہم نے ایک نہایت سنگین موضوع کا آغاز کیا تھا، یعنی خارجیوں کا دوبارہ سر اٹھانا۔ آج ہم اسی سلسلے کی کڑی جوڑتے ہوئے اس فتنے کی ابتدا کی جانب گامزن ہو رہے ہیں جو تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس فتنے کی جڑیں مسلمانوں کے بامی اختلاف اور غلط فہمی میں پیوست ہیں۔ جب بھی ہم اس دور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ادب و احترام سے بھر جاتے ہیں۔ یہ دونوں عظیم المرتبت صحابہ کرام تھے جن کی دین کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا وہ دنیاوی لالچ کا نہیں بلکہ دین کی مصلحت اور اجتہادی رائے کا اختلاف تھا۔ ان دونوں بزرگوں کی حیثیت آسمان کے ستاروں کی سی ہے۔ یہ فتنہ ان کے آپسی اجتہادی اختلاف کا فائدہ اٹھا کر منظر عام پر آیا تھا۔ ہمیں ان کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیشہ ادب، احترام اور محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اے اہلیان ایمان، اس خوفناک فتنے کی کہانی سن 37 ہجری میں جنگ صفین کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جب مسلمانوں کے درمیان بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے تحکیم کا معاہدہ ہوا۔ تو یہی وہ لمحہ تھا جب شیطانی قوتوں کو ملت اسلامیہ کے درمیان درار ڈالنے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق اپنے اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس اختلاف کا حل تلاش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ چنا۔ معاہدے کی اس بات پر ایک گروہ نے شدید اعتراض اٹھایا جو کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھا۔ یہ گروہ جو بعد میں خوارج کہلایا، اس نے دلیل دی کہ صلح کر کے تحکیم کا راستہ اختیار کرنا دراصل اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہی حق تھا اور باقی گروہ سے صرف جنگ ہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، اس لیے انہوں نے شرک کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ معزز ناظرین کرام، ان کی یہ رائے قرآن اور سنت کی روح کے منافی تھی، کیونکہ قرآن میں بھی مسلمانوں کے مابین تنازعات کو حل کرنے کے لیے حکم مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان کے فہم میں ایسی سادگی اور یک طرفہ پن تھا کہ انہوں نے امت کے اجماع اور عقل و حکمت کو پس پشت ڈال دیا۔ خوارج نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس تحکیم کو کھلم کھلا غلطی اور گناہ تسلیم کریں
اور اس سے توبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں نرمی، شفقت اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی ہٹ دھرمی اور زیادہ بڑھتی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے جب تحکیم کا فیصلہ کیا تو تم بھی ہمارے ساتھ تھے، اب معاہدہ توڑنا بے ایمانی ہے اور اس سے مزید خون خرابہ ہوگا جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ اے اہلیان ایمان، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی شر انگیزی اور مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہے تو وہ تقریباً 12,000 کی تعداد میں کوفہ کے گرد و نواح سے نکل کر ہرورہ نامی بستی میں اکٹھے ہو گئے۔ یہی وہ منحوس اجتماع تھا جہاں انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد رکھی۔ وہ ہر اس شخص کو کافر قرار دے دیتے تھے جو ان کی رائے سے اختلاف کرتا تھا اور بڑے گناہ کے مرتکب کو دوزخی سمجھنا شروع ہو گئے۔ ان کی تنظیم سازی کا آغاز ہوا اور انہوں نے اپنے لیے ایک نیا امیر بھی مقرر کر دیا جو تاریخ میں ذوالخویسرہ تمیمی کے پیروکاروں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان تھے، ان کی زبان پر تلاوت قرآن کا ورد تھا، مگر ان کے دلوں میں فساوت تھی اور ان کا فہم گمراہ تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی اس خطرناک حرکت کو دیکھا تو انہوں نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارجین کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خوارج کے اجتماع میں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس بات پر خفا ہو؟ تو خوارج نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے 3 بڑے اعتراضات رکھے جو ان کی گمراہی کا خلاصہ تھے۔ نمبر 1، تحکیم کا فیصلہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ نمبر 2، جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیدیوں اور مال کو تقسیم کیوں نہیں کیا جبکہ وہ باغی تھے۔ نمبر 3، امیر کا لقب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کے معاہدے میں اپنے آپ کو امیر المومنین لکھنے کے بجائے صرف علی بن ابی طالب کیوں لکھوایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان تینوں اعتراضات کا قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسا مدلل جواب دیا کہ ان میں سے تقریباً 6,000 افراد واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے اور توبہ کر لی، مگر ضد اور گمراہی پر قائم رہنے والے باقی لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ یہ لوگ ہرورہ سے نکل کر نہروان کے قریب جمع ہو گئے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک معزز صحابی اور گورنر تھے، اپنی حاملہ بیوی کے ہمراہ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ خوارج نے انہیں روکا اور ان کے ساتھ ایک خوفناک مکالمہ ہوا۔ خوارج نے ان سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں دونوں کو اجتہادی اختلاف کے باوجود عزت اور حق پر سمجھتا ہوں اور جو کوئی بھی تمہارے اس فتنے میں شریک ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ جواب سن کر ان کے گمراہ دلوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں شہید کرتے ان میں سے ایک نے ایک خنزیر کو قتل کیا اور جب خنزیر کا گوشت زمین پر گرا تو ایک خارجی نے کہا یہ حرام ہے۔ اے اہلیان ایمان، یہ انتہائی عجیب و غریب تضاد تھا۔ وہ خنزیر کو تو حرام سمجھتے ہوئے اس سے پرہیز کر رہے تھے، مگر ایک زندہ انسان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حاملہ بیوی کو قتل کرنا وہ اپنے لیے حلال سمجھ رہے تھے۔ یہ ہے غلط فہم کا انجام۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، پھر ان کی حاملہ بیوی کے پیٹ کو چاک کر کے ان کا بچہ بھی قتل کر دیا۔ یہ حرکت ایک سچے مسلمان کی نہیں بلکہ خوفناک درندوں کی تھی۔ جب اس ظلم اور سفاکی کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان سے صلح کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خون کو بے دریغ بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر سے ایک وفد بھیجا اور فرمایا، اگر تم ان بے گناہ مسلمانوں کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم سے کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ خوارج نے گستاخی سے جواب دیا، ہم سب ہی ان کے قاتل ہیں، ہم سب نے انہیں قتل کر کے اللہ کی قربت حاصل کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس کے بعد کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ سن 38 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ نہروان کے مقام پر ان کا محاصرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری بار ان کو امان دی اور اعلان فرمایا کہ جو شخص کوفہ یا مدائن واپس جانے
जाना चाहे वो जा सकता है और जो अपनी जान बचाना चाहे वो मैदान छोड़ दे, हम उसका पीछा नहीं करेंगे। इस आखिरी नसीहत पर भी कुछ लोग अलहदा हो गए, मगर 2500 से ज्यादा लोग जंग पर आमादा रहे और अपने झूठे अमीर की क़यादत में जंग की। जंग हुई और ख्वारिज की एक बड़ी तादाद हलाक हो गई और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की मदद से मुसलमानों को एक बहुत बड़े शर से बचाया। ए अहलियान ईमान, ये सारा किस्सा हमें बताता है कि किसी भी इस्लामी जमात से बगावत करना, मुसलमानों पर कुफ्र का फतवा लगाना और गलत तावील के जरिए वहशत फैलाना फितना ख्वारिज की अलामात हैं। उनके दिलों में सच्चा ईमान नहीं बल्कि कठोरता भर जाती है। इस वीडियो का मकसद आपको इस तारीखी फितना से आगाह करना है ताकि आप अपने दौर के नए ख्वारिज को पहचान सके जो मुसलमानों पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं और बेगुनाह खून बहाते हैं। अजीज दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी नसीहत है, हमेशा अहले इल्म और तकवा वाले उलमा की सोहबत अख्तियार करें, अपनी राय को दीन पर मुकद्दम ना करें और उम्मत मुसलमा के बुजुर्गों का अदब करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वारिज को नसीहतें। हम देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन गुमराह लोगों को किस हिकमत और बसीरत से समझाने की कोशिश की जो वो जंगे नहरवान से पहले और बाद में करते रहे। इंशाअल्लाह हक़ आवाज़ उर्दू आप तक दीन की दुरुस्त आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। बराए मेहरबानी हमारे इस अजीम मकसद में हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने का जज्बा देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।